کس نے دیکھیں اسلام کی تاریخ لمبی ہے، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، بہت اونچے اونچے درجے کے علماء گزرے ہیں، فخر رازی گزرا ہے، ابو حامد غزالی گزرا ہے، امام الحرمین جوینی گزرے ہیں، کتنے علماء گزرے ہیں، انہوں نے شیعوں پر رد لکھے ہیں، شیعوں پر رد لکھے ہیں۔ آج تک کسی نے کہا کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں؟ مجھے دکھاؤ، کسی نے کہا۔ یہ ایک ایسی گھٹیا بات ہے، کوئی کسی کی شیعہ کتاب میں دکھاؤ کہ شیعہ نے کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام بھی نبی ہے، کسی شیعہ کتاب میں دکھاؤ کہ کسی فلان امام علیہ السلام اس کی شریعت کچھ اور ہے۔ یہ کسی نے یہ بات نہیں کی ہے، یہ صرف پاکستان میں جو جاہل لوگ ہیں ان کی بات ہوئی ہے قادیانیوں سے۔ قادیانیوں کے متعلق ان کے ذہن میں جو دلائل ہیں وہ تازہ ہیں، فریش ہیں، تو ان کے پاس شیعوں کے رد میں دلیل نہیں ہے، حجت نہیں ہے، شیعوں کو رد نہیں کر سکتے تو شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ تو اگر یہ دلیل دکھاؤ نا، کیسے ختم نبوت کے منکر ہیں؟ اگر کوئی ملائکہ سے بات کرتا ہے تو حضرت مریم علیہ السلام کو بھی بولو، مریم کو بھی بولو نبی ہے، ام موسیٰ کو بھی بولو نبی ہے، عمران ابن حسین صحابہ میں سے ملائکہ نے ان سے بات کیا، ان کو بولو نبی ہے۔ بخاری مسلم میں کتنے احادیث ہیں کہ میرے قوم میں محدثین ہوں گے، میرے امت میں محدث ہوں گے، جس سے ملائکہ گفتگو کریں گے۔ تو یہ باتیں کہنا یہ ایک غلط بات ہے اور یہ ایک جاہلانہ باتیں ہیں۔ اگر یہ حضرت انجینئر صاحب اب یہ ختم نبوت کا انکار، یہ تو کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، کفر کی بات ہے۔ یہ اگر واقعاً اپنے اس دعوے پہ اصرار رکھتے ہیں تو یا کسی بھی دوسرے دعوے پر، وہ خود جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی، علی الحسن بھائی جانتے ہیں، لوگ دیکھنے والے بھی جانتے ہیں، جو دونوں پروگراموں کو دیکھتے ہیں جانتے ہیں کہ وہ مجھ سے گفتگو کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اگر وہ اپنی بات اپنی دلیل پہ ٹھوس ہے نا تو بسم اللہ آ جائیں۔ شیعوں کے خلاف ان کا اعتراض ہے کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں، تو ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، ادھر پیچھے بیٹھ کے بند کمرے میں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیعوں پہ الزام لگاؤ کہ ختم نبوت۔ پہلے تو بھائی تو اتنے اعتراضات کا تم جواب دے دو کہ آج تک کسی نے کیوں نہیں بولا کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں؟ اتنے بڑے بڑے علماء تھے، وہ ان علماء کے سامنے یہ انجینئر مرزا ان کی انگلی بھی نہیں ہے، ان کا ناخن بھی نہیں ہے ان کے سامنے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے۔ انہوں نے محنت کی، شیعوں کے خلاف کتاب لکھی ہے، انہوں نے نہیں کہا کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہے، اور ان لوگوں کو پتہ چل گیا۔ بہرحال میں نے جواب دے دیا آپ کے نکات کا، بسم اللہ کریں۔ اچھا سر، اس میں نا انہوں نے پھر آگے مزید ایک جواب دیا نا، بلکہ الزامی سوال کیا انہوں نے کہا جی میرا پھر مقدمہ ایسے کریں نا، انہوں نے کہا جی آپ گورے کی عدالت میں لے جائیں، وہاں پہ آپ گورے جج کے سامنے جس کا باعث کوئی نہیں ہے، نہ وہ شیعہ ہو نہ سنی ہو بلکہ مسلمان بھی نہ ہو، آپ اس کی عدالت میں لے جائیں انگریز جج کی، ادھر جا کے کہیں جی قرآن مجید ہماری کتاب ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، گورا جج نہیں مانتا، لیکن فیصلہ تو نے کرنا ہے کیونکہ تیرا باعث کوئی نہیں۔ کہتے ہیں جی اس کے سامنے جا کے قرآن کی آیت پڑھ دو کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور ختم نبوت گورے سے پوچھو اسے کیا سمجھ آئی کہ کیا اس کے بعد نبوت سے بڑا عہدہ اللہ جاری کر دے گا، اس کو ختم کر کے اس سے بھی بڑا عہدہ جاری کر دے گا، اور جو سارے سلسلے نبوت کے چل رہے تھے اس سے بھی بڑے بڑے کمالات قیامت کے دن تک جاری کر دے گا۔ کہتا ہے گورا فوراً فیصلہ کر دے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا سچا ہے اور مخالفین بالکل باطل ہے، کیونکہ انجینئر یہ کہہ رہا ہے کہ اس آیت سے مراد وہی ہے جو ایک عام بندہ سمجھ رہا ہے کہ ختم نبوت کی ہر کے مطابق نبوت کا ہر قسم کی چیز ختم ہو گئی ہے۔ اچھا اس میں آپ کو بتاؤں مفتی اسحاق صاحب کا اور انجینئر صاحب کے بڑا اختلاف ہے۔ اسحاق صاحب کہتے ہیں کمالات نبوت جاری ہیں، اگرچہ وہ لوگ نبی نہیں کرائیں گے۔ اسحاق صاحب کا بھی انجینئر صاحب نے بڑا سخت رد کیا ہے۔ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جو شخص کسی قسم کا ڈیوائن رابطہ اللہ سے ہونے کا قائل ہے، چاہے وہ شیعہ ہو یا کوئی صوفی ہو، وہ کہتے ہیں جی وہ پریکٹیکلی ختم نبوت کو اس نے بالکل برباد کر دی ہے اور قرآن کی آیت کا منکر ہو گیا۔ اس کا آپ تھوڑا بتا دیں، وضاحت کر دیں۔ اور کہتے ہیں عدالت میں گورے کی لے دو، گورے کی عدالت میں لے کے جائے نا، گورا کو تو پہلے بتاؤ کہ نبوت کیا ہے، پہلے تعریف کرو نبوت کی، گورے کو بتاؤ کہ ہمارے یا کوئی بھی عاقل شخص اس کو بتاؤ کہ نبوت ہم کہتے کس کو۔ نبوت کا اگر یہ مطلب ہے کہ اللہ کی جانب سے کوئی پیغام آ جائے تو پھر تمہیں کہنا پڑے گا کہ عمران ابن حسین بھی نبی تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا جو میری امت میں محدث ہوں گے جن سے ملائکہ گفتگو کریں گے نا، وہ سب کے سب، یہ تو پیغمبر نے خود ختم نبوت کا انکار کیا۔ اگر ختم نبوت سے مراد یہ لیتے ہو کہ کسی سے ملائکہ سے گفتگو کرے، اللہ کی جانب سے کوئی پیغام آتا ہے، اس کے پاس الہام آتا ہے، الہام کا تو سب قائل ہیں، الہام کس کو بولتے ہیں؟ الہام یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی آپ کے دل میں اپنی بات ڈال دیتا ہے، یہ تو ثابت ہے۔ اگر اس کو کہتے ہو تو پھر تو ختم نبوت، یہ قرآن جو ہے نا خود قرآن متواترات کے خلاف ہے۔ اگر تم نبوت کا معنی یہ لیتے ہو کہ اللہ کی جانب سے ملائکہ آ جائیں یا اللہ کی جانب سے کوئی انفارمیشن آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ یہ آیا ہی غلط ہے، کیونکہ یہ آیا متواترات کے خلاف ہے، خود قرآن کے خلاف ہے کہ بھائی قرآن مجید میں الہام موجود ہے، اور احادیث متواترہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جن پہ اللہ کی جانب سے ان کے ملائکہ ان کے پاس آئیں گے. اور پھر اگر نبوت کا مطلب یہی ہے کہ بھائی ملائکہ سے گفتگو کرنا، تو تم کہہ دینا کہ وہ حضرت مریم اور حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ جناب سارہ وہاں پہ کڑی تھی، ملائکہ نے قرآن میں موجود ہے نا کہ اتعجبین من امر اللہ، کہ اس نے ملائکہ نے ان کو بشارت دی کہ ہم آپ کو ایک غلام دیں گے، اس کا نام اسحاق ہوگا. تو وہ بیچارے ہنسنے لگی اور کہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا، میں تو بڑھیا ہو چکی ہوں، اور یہ میرے شوہر یہ تو کیا یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. کیونکہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر روایات میں 100 سال سے زیادہ تھی، اور وہ خود بھی ان کی عمر بہت آگے نکل چکی تھی. تو اگر مقصد یہ ہے تو تمہیں کہنا ہوگا کہ یہ سب نبوت کا مطلب ہے، تو پھر تو تمہیں آج تک اتنے انبیاء ملیں گے کہ بلا حساب. لیکن اگر نبوت کا یہ معنی نہیں ہے جو آپ کے، میں نے بہت دفعہ بات کیا نا نبوت کے مقصد پر، آپ نے دیکھا بھی ہوگا نبی کس کو بولتے ہیں؟ نبی صرف اسی کو بولتے ہیں جس کو اللہ کہتا ہے کہ تو نبی ہے. نبی کی اور کوئی تعریف ہی نہیں ہے. نبی کا مقصد یہ نہیں کہ اس کے پاس شریعت ہے. انبیاء بہت سارے گزرے ہیں جن کے پاس شریعت کچھ بھی نہیں تھا. حضرت لوط علیہ السلام شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ تھے، ٹھیک ہے نا. نبی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سے ملائکہ ملاقات کریں. بہت سارے لوگوں سے ملائکہ کی ملاقات ہوئی ہے. اب حدیث میں صحابہ کی ملاقات ہوئی ہے، صحابہ نے ملائکہ سے بات کیا. حضرت مریم علیہ السلام، حضرت سارہ، حضرت ام موسیٰ، انہوں نے ملائکہ سے بات کی ہے. یہ نبی نہیں تھے. تو یہ نبوت کے اجزاء کیا ہے؟ نبوت کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی صاحب شریعت ہو. نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ملائکہ سے گفتگو ہو جائے. نبوت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی جانب سے انفارمیشن آ جائے. وَإِلَّا تم کہہ دو جس کو بھی الہام ہوتا ہے وہ نبی ہے. یہ نبوت یہ نہیں ہے. نبوت یہ ہے کہ جس کو اللہ کہہ دے نبی ہے. میں نے آپ کے کتب میں دکھایا نا، اگر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، تاکہ تمہیں زیادہ یقین آ جائے. میں اصرار نہیں کرتا ان چیزوں کو کتابوں میں دکھانے سے، کیونکہ میں ان کو بار بار دکھا چکا ہوں کہ یہ ختم نبوت والی بات انہوں نے پہلے بھی کی تھی. میں نے اس کے جواب دے دیا تھا اسی وقت. ایک منٹ میں نکال دوں آپ کے لیے کتاب. اچھا علامہ صاحب، جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ میری امت میں وہ جو روایت ہے نا کہ میری امت میں پچھلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، اگر میری عمر میں ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے. اس پہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ وہ نہیں ہے. اگر ہوتے وہ کہتے ہیں یہ میں بھی مانتا ہوں کہ پچھلی امتوں میں تھے، لیکن اس امت میں ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ سوائے خوابوں کے کچھ نہیں ہوگا. سچے خواب آ سکتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہوگا. جو ہوگا وہ ختم نبوت پہ نعوذ باللہ ڈاکہ ہوگا. نبوت کی تعریف، نبوت بولتے ہیں کس کو نا؟ پہلی بات ہے نبوت کی تعریف کریں بھائی. نبوت کی عمران ابن حسین سے ملائکہ کی گفتگو تم واضح بخاری میں موجود ہے کہ ملائکہ اس کو ہمیشہ سلام کرتے تھے، پھر اس سے کوئی گناہ ہو گئی، کچھ چھوٹ گیا، پھر ملائکہ نے چھوڑ دیا، پھر اس نے توبہ کیا، پھر ملائکہ نے اس سے بات کرنا شروع کر دی. یہ تو وہ تو ایسی وہ بھی نہیں، وہ تو بخاری میں موجود ہے. اس کا کیا کریں گے پھر؟ عمران ابن حسین جو ملائکہ صحابہ میں سے، یہ کیا ہو گیا؟ اچھا یہ بخاری میں آپ دکھا دینا یہ کدھر ہے. میں دکھا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں. کیونکہ جو قدیم ہے نا اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ قدیم دور میں تھا، لیکن ختم نبوت کے بعد یہ سلسلہ ختم ہے. وہ دلیل کی ضرورت ہے نا، وہ دلیل ان پہ وحی تو نازل نہیں ہوتی نا. بھائی کوئی بھی شخص ادعا کرتا ہے نا کہ فلان مسئلہ وہ ختم ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اس طرح یہ فتویٰ دیتے نا کہ اس طرح نہیں ہے، اس سے تو نہیں ہوتی. نہیں، وہ کہتے ہیں یہ آیت موجود ہے نا، کہتے ہیں آیت کا کیا مقصد ہے؟ پھر آیت کا مطلب یہی کہ اس کے بعد نبی نہیں ہوں گے نا، نبی نہیں ہوگا. نہیں، وہ کہتے ہیں نبی نہیں ہوں گے لیکن اس سے بھی بڑا عہدہ جاری ہو جائے گا، تو مقصد کیا ہوا پھر؟ وہ کہتے ہیں یہ گھوڑے کی عدالت میں لے جانا، اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ آج کے بعد دیکھیں، آج کے بعد پاکستانی فوج میں ہم کسی کو کرنیل نہیں بنائیں گے، کرنیل کا عہدہ کسی کو نہیں ملے گا. میجر جو ہے، میجر سیدھا جو ہے بریگیڈیئر بنیں گے. اس سے کیا فرق ہوتا ہے؟ کوئی ضروری ہے کرنیل بنے؟ نہیں، تو کوئی ضروری نہیں. کوئی اس لیے کوئی ایک ٹائٹل ہے اللہ نے دیا بعض کو انبیاء، اس کو بولا ہے نبی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا میں آپ کے کتاب میں دکھا دوں، آپ کی کتابوں میں کہ نبوت کس کو کہتے ہیں. نہیں، اصل میں کہتے ہیں کہ اس سے افضل ہوتا اگر اللہ نے جاری کرنا ہے تو سارے یہ جتنے ائمہ ان کو نبی کہہ دیتا. نہیں کہا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے خاطر، ان کے احترام کے خاطر کہ ان کے بعد کوئی شخص، کسی شخص کو یہ ٹائٹل نہیں ملے گا، رسول کا یا نبی کا ٹائٹل نہیں ملے گا. یہ ٹائٹل نبی کس کو بولتے ہیں؟ یہ کتاب ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نبوت کی تعریف. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بھی تو تھے نا، تو امام کا ٹائٹل تو پھر بھی مل گیا جی. اب
تو پھر وہ پھر پروٹوکول کا کیا ہوگا؟ یہ بھی تو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. یہ غایت المرام فی علم الکلام آمدی صاحب کی کتاب ہے. یہاں پہ نبوت کس کو کہتے ہیں؟ یہ صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر 317. لیست النبوہ ہی معنی یعود الى ذاتی من ذاتیات الانبیاء. نبی یہ نہیں ہے کہ وہ نبی میں کوئی اس کے فصل میں، یہ علم کلام کے قواعد کے متعلق بات کرتے ہیں کہ اس کے جنس یا فصل میں، جنس اور فصل کہتے ہیں اس کے ذاتیات میں، اس کی ذات میں ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اس سے نبی بن جاتی ہے. اس سے نہیں ہے، وہ نبی سب بشر ہوتے ہیں. ولا الى عرض من اعراضه، اور یہ کوئی عرض بھی نہیں ہے، کوئی ایسی صفت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ استحقها بكسبه وعمله ولا الى العلم بربه فليست الا موهبه من الله تعالى ونعمه منه على عبده وهو قوله لمن اصطفاه واجتباه انك رسولي ونبي. یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موہبت ہے، ایک نعمت ہے. جو کسی بندے کو چنتا ہے تو اس کو کہتا ہے تو نبی ہے، تو اس سے وہ نبی بن جاتا ہے. وَإِلَّا اس کی ہم دوسرے تعریف کر ہی نہیں سکتے. اگر تعریف کریں ملائکہ سے ملاقات، بہت سارے لوگ انبیاء بن جائیں گے. اچھا میں عمران ابن حسین والی آپ کو دکھا دوں کہ عمران ابن حسین کی روایت کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. بخاری میں کئی احادیث ہیں کہ لوگوں نے ملائکہ سے گفتگو کیا. اچھا یہ قرآن مجید میں تو تکلم ہے ام موسیٰ کا، سارہ کا، اور کس کا، اور جناب مریم کا. اب بخاری میں اسی طرح تکلم ہے ملائکہ کے ساتھ. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ پرانی امتوں کی دکھاتے ہیں، پھر اس امت کی بھی دکھا دوں گا. ایک تکلم ہے بھائی کتاب بخاری میں، یہ بخاری میں ملاحظہ فرمائیے، باب حدیث ابرص وعامہ واقرع فی بنی اسرائیل. یہ حدیث نمبر 3404 ہے، صفحہ نمبر 616 میں، کہ ایک شخص تھا جس کو جزام کا مرض تھا، ایک شخص تھا اس کو آنکھوں میں مرض تھا، آنکھ نہیں تھے، اس کو اندھے تھے، ایک شخص تھا وہ گنجا تھا. ان کی حدیث کے 3 آدمی تھے، تو ملائکہ سے ان کی ملاقات ہوئی، ملائکہ نے ان سے بات کی ہے. یہ بنی اسرائیل کی حدیث ہے، کافی لمبی ہے بخاری میں. اچھا اس کو آپ پڑھ لیں. اس کے نمبر کیا ہے؟ 3400 کیا ہے؟ 3400. لیکن اس کا جواب بھی دیں گے نا، یہ پہلے دور کا واقعہ ہے. پہلے دور کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. اب ان کے پاس کوئی حدیث تو نہیں کہ اس امت میں نہیں ہوگا. ان کے لیے حدیث ہونی چاہیے کہ اس امت میں کوئی ملائکہ سے بات نہیں کرے گا. کہاں ہے اس کے پاس؟ وہ کہتے ہیں ختم نبوت کیا ہے جو ہے. نہیں وہ نبوت ہے نہیں. ملائکہ سے وہ اللہ کہہ دو کہ یہ اقرع ابرص جو تھے یہ نبی تھے. وہ گنجا وغیرہ وہ نبی نہیں تھے بھائی. گنجا جو تھا وہ جس کے بال نہیں تھے، یا اندھا تھا، یا جو لنگڑا تھا، بخاری میں اس کی کہانی موجود ہے، لمبی کہانی ہے. اب اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ دیکھ لینا. ملائکہ سے ملاقات ہوئی، ملائکہ نے ان کو شفا دی وغیرہ وغیرہ. وہ نبی نہیں تھے. کیا آپ کہتے ختم نبوت کے بعد یا مریم نبی تھے؟ کیا نبی نہیں تھی وہ؟ اچھا اسی طرح بخاری میں ملاحظہ فرمائے کتاب احادیث الانبیاء میں حدیث نمبر 3364 میں، یہاں پہ حضرت ہاجر کا گفتگو جبرائیل کے ساتھ. جبرائیل وہاں پہ وہ جب چاہ زمزم کے پاس آئی تھی، وہاں پہ پانی نہیں تھا. جو جبرائیل نے ان سے گفتگو کیا تھا کہ یہاں پہ کیا کرو کہ یہاں سے پانی نکلے، وہ گفتگو ہے ان کی. یہ نبی نہیں تھی. نبوت ختم ہوئی ہے، نبوت ختم ہوئی ٹھیک ہے، لیکن یہ نبوت ہے ہی نہیں. ملائکہ سے گفتگو نبوت ہے ہی نہیں تاکہ تم کہہ دو یہ ختم ہو گئی. اچھا پھر ملائکہ سے ملاقات ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے صحیح بخاری صحابہ کی ملاقات، چابدار احیاء التراث العربی، باب سؤال جبرائیل عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعہ، حدیث نمبر 50 ہے بخاری میں. یہ اسی امت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پر روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز، ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک روز تشریف لائے، جبرائیل آئے. جبرائیل نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث. انہوں نے بتا دیا کہ ایمان کیا ہے. پھر پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کا بھی جواب دیا، تعریف کی اسلام کیا ہے. پھر پوچھا احسان کیا ہے؟ احسان کا بھی جواب دیا. پھر پوچھا متی الساعہ. پھر جبرائیل نے پوچھا کہ قیامت کب ہوگی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دے دیا. اچھا جب یہ سب
اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت بھی پڑھی ہے. پھر ثم ادبر فقال ردو، پھر وہ شخص چلا گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بلاؤ. فلم يروا شيئا، لوگوں نے دیکھا کوئی بھی نہیں ہے. فقال هذا جبرائیل جاء يعلم الناس دینهم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شخص جو آئے تھے بھی مجھ سے سوال کر رہے تھے، یہ جبرائیل تھا. ان کے سوال کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ نہیں کہ جبرائیل جاہل تھا، نہیں، جبرائیل نے سوال کیا ہے تاکہ آپ لوگ اس سوال جواب، اس مکالمے کو، محاورے کو آپ سن لیں اور سیکھ لیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور احسان کیا ہے، اور قیامت کب ہوگی. ٹھیک ہے نا. یہ سب نے ملائکہ جبرائیل سے ملاقات کیا. یہ بخاری میں حدیث نمبر 50 ہے. اچھا، یہی اب ملاحظہ فرمائیں. مسلم سے میں آپ کو کچھ دکھاؤں. مسلم سے یہی حدیث مسلم میں بھی ہے. اس طرح نہیں، بخاری نے صرف روایت نہیں کی، اسی کو مسلم نے بھی روایت کیا. مسلم چاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 33 میں حدیث نمبر 10، باب الاسلام ما ہوا، اسلام کیا ہے، حدیث نمبر 10. اس میں یہی ہے کہ صحابہ نے جبرائیل کو دیکھا. اچھا، اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، صحیح بخاری میں چاپ دار احیاء تراث العربی میں یہاں پر صفحہ نمبر 655 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون، پچھلے امتوں میں محدث ہوتے تھے جن سے ملائکہ گفتگو کرتے تھے. فَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عمر، اگر میرے امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہے. اگر میری امت میں کوئی ایسا محدث ہے تو وہ عمر ہے، یعنی عمر حتماً محدث ہے. اس کا مطلب، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عمر سے حتماً ملائکہ گفتگو کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ملائکہ گفتگو نہیں کرتے. انہوں نے جو نسبت دی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ اس امت میں کوئی نہیں ہوگا، وہ اس حدیث میں یہ جملے نہیں ہیں، وہ اپنے سے بنا رہا ہے. لقد كان في من كان قبلكم، اگلے حدیث میں 3687، من بنی اسرائیل رجال يكلمون من غیر ان يكونوا انبیاء فإن يكن من امتی منهم احد فعمر. پچھلے امتوں میں بنی اسرائیل میں ایسے لوگ ہوتے تھے، رجال ہوتے تھے کہ وہ نبی نہیں تھے، ملائکہ ان سے گفتگو کرتے تھے. سری ہے کہ نہیں ہے بھائی کہ ملائکہ سے گفتگو نبوت نہیں ہے. ختم نبوت اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ملائکہ پر گفتگو نہیں کرتے، کیونکہ یہ نبوت ہے ہی نہیں ہے. دیکھا نا علی الحسن بھائی، یہ سری ہے. لقد كان قبلكم من بنی اسرائیل رجال یکلمون، ایسے مرد تھے ملائکہ ان سے گفتگو کرتے تھے لیکن وہ نبی نہیں تھے. تو پتہ چلا کہ نبوت ختم ہوئی ہے. یہ ایک اور عہدہ ہے کہ ملائکہ گفتگو کرتے ہیں اور وہ نبی نہیں ہے، یہ کوئی اور عہدہ ہے. فَيَكُن مِّن أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرٌ، اگر میرے امت میں کوئی ایسا شخص ہو تو وہ عمر ہے. اچھا، ملاحظہ فرمائیے کہ اس حدیث کو میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے کہا. شراح بخاری کو دیکھ لیں، حافظ ابن حجر، عینی وغیرہ، قسطلانی، جن لوگوں نے بخاری کی شرح کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے کہا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگلے والے میرے امت میں محدث نہیں ہوں گے. کسی نے یہ بات نہیں کی ہے. یہ صرف انجینئر صاحب اپنے ان کی جو ذاتی رائے ہے اس کے لیے وہ تفسیر بالرائے پہ مجبور ہو گئے. اچھا، اس حدیث کا ترجمہ آپ دیکھیں، اسی حدیث کو کس طرح ترجمہ کیا ہے. ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، ترجمہ ہے محمد ناصر المدنی صاحب کی، یہ جلد نمبر 2، یہاں پر ترجمہ اس طرح ہے، ملاحظہ کریں اردو ترجمہ ان کا، صفحہ نمبر 622. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے. اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کوئی محدث نہیں ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عمر ضرور محدث ہے. اگر کوئی محدث ہے وہ عمر ہے، یعنی عمر ضرور محدث ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ محدث کوئی نہیں ہے. دوسری حدیث، تم سے پہلے لوگ یعنی بنی اسرائیل میں ایسے لوگ بھی ہوا کرتے تھے جن کے ساتھ اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے کلام فرمایا جاتا تھا حالانکہ وہ نبی نہ تھے. اگر ان میں سے میری امت میں کے اندر کوئی بھی ہے تو وہ عمر ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو اب کوئی کہہ دے کہ نا اس کا مطلب ملائکہ نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے عسقلانی صاحب کی ارشاد الساری اور اس کے ساتھ نووی صاحب کی شرح مسلم بھی ہے. اس میں ملاحظہ فرمائیے اسی حدیث کی شرح میں بلی من بنی اسرائیل رجال یکلمون بفتح اللام المشددہ یعنی تکلمهم الملائکہ، کہتے ہیں من غیر ان یکونوا انبیاء او المعنى يكونوا يكلمون في انفسهم ان لم يروا متكلما في الحقيقه وحينئذ يرجع الى الالهام.
یہ کہتے ہیں کہ یکلمون، ملائکہ ان سے گفتگو کرتے ہیں، یا یہ کہ ان سے گفتگو کیا جاتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں جو بات ڈال دیتا ہے اللہ کی جانب سے، وہ اس کا پھر مطلب الہام بن جاتا ہے. وہ ان کی جو تعویل ہے، اس کا مطلب الہام ہو سکتا ہے، یا اس کا مطلب یہ کہ وہ ملائکہ حتماً ان سے گفتگو کرتے تھے. اچھا اچھا، میں ابھی آپ کو وہ عمران ابن حسین والی حدیث دکھاؤں. یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ اسی حدیث کی شرح مرقات میں ملاحظہ فرمائیے، مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح میں جزء 11، یہاں پر صفحہ نمبر 179 میں لقد کان فی من قبلکم الامم محدثون، اس میں ملاحظہ فرمائیے اسی حدیث کی شرح میں وہ کیا فرماتے ہیں. بلے ومعنى محدثون واللہ اعلم ملہمون الصواب. محدثون سے کہتے ہیں وہ کیا مراد ہے؟ محدثون سے ایک احتمال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کو الہام ہوتا ہے. میرے امت میں ایسے افراد ہیں. الہام کیا ہے؟ یعنی اللہ کا پیغام ڈائریکٹ اللہ کی جانب سے انفارمیشن میسج داخل آپ کے قلب میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. وَيَجُوزُ أَن يُحْمَلَ عَلَى ظَاهِرِهِ بِأَن تُحَدِّثُهُمُ الْمَلَائِكَةُ لا الوحی بل بما يطلق علیہ اسم حدیث وتلك فضیلۃ عظیمہ. اور کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ جو ظاہر حدیث ہے ہم اس کے ظاہری معنوں کو لے لیں کہ ملائکہ ان سے گفتگو کرتے ہیں لیکن وہ وحی نہیں ہوتی، اس کو ہم وحی نہیں کہیں گے، وہ کلام ہوگا ملائکہ کی جانب سے، اور بل یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اچھا، عمران ابن حسین والی حدیث ملاحظہ فرمائیے. عمران ابن حسین یہ صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر، یہاں پر صفحہ نمبر 581 میں، یہ 581 ہے، حدیث نمبر 1226 مسلم میں، کتاب الحج میں. اچھا، عمران ابن حسین کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع بین حجۃ وعمرہ لم ینہ عنہ حتی مات. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ ایک ہی ساتھ جمع کیا انہوں نے، اور اسے منع نہیں فرمایا، اور قرآن نے بھی اس کو حرام قرار نہیں دیا. علی کل حال وَلَقَدْ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ حَتَّى اكْتَوَيْتُ. مجھ پہ ملائکہ سلام کرتے تھے جب تک کہ میں نے وہ داغ لگایا. داغ سمجھتے ہیں نا علی الحسن بھائی، داغ سمجھتے ہیں وہ علاج کے لیے جو کیا جائے، ہاں، جو حکیم داغ لگاتے ہیں نا، وہ داغ لگاتے ہیں، اسکن جل جاتا ہے اس سے. کہتے ہیں میں نے مجھے ملائکہ سلام کرتے تھے جب وہ سلام کرتے تھے ہمیشہ، لیکن وہ جب میں نے داغ لگایا علاج کے لیے تو ملائکہ نے پھر سلام کرنا چھوڑ دیا. ثم ترکت الکی فعاد، پھر میں نے وہ داغ کا علاج چھوڑ دیا، پھر ملائکہ نے دوبارہ مجھے سلام کرنا شروع کیا. ملاحظہ فرمائی شرح مسلم، صحیح مسلم بشرح النووی، جلد نمبر 4، چاپ دار الفکر، یہاں جزء 8، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اسی حدیث کی شرح میں وہ فرماتے ہیں وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت العاد فقوله يسلم عليه بلي ومعنى الحديث أن عمران بن حسين رضي الله عنه كانت به بواسير فكانت يصبر على المهمات وكان الملائكة تسلم عليه. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عمران بن حسین کو بواسیر کا مرض تھا اور وہ بواسیر پہ صبر کرتا تھا اس کی تکلیف پر، اور ملائکہ اس کو سلام کرتے تھے. فاکتوا، پھر اس نے داغ لگایا، فانقطع سلامہ علیہ، پھر ملائکہ نے سلام کرنا چھوڑ دیا. ثم ترک الکی فعاد سلامہ علیہ، پھر اس نے کئی چھوڑ دیا ہے، داغ کرنا چھوڑ دیا، پھر دوبارہ ملائکہ نے اس کو سلام کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے نا، یا آپ کے اپنی کتب میں اور مزید بولے میں، ٹھیک ہے نا. تو جی سر، آج تک کسی نے یہ الزام نہیں لگایا کہ شیخ ختم نبوت کے منکر ہیں. ان سے کہتے ہیں کوئی اور بھائی کوئی تیاری کرو، یہ ختم نبوت کو سمجھتے بھی نہیں کہ ختم نبوت ہے کیا چیز، کہ ختم نبوت ہے. اچھا سر، ایک بات کی وضاحت مزید فرما دینا. آپ نے بھی فرمایا تھا نا کہ یہ اس کی مزید کلیئرٹی ہو جائے نا، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے جس لاجک اور جس منطق کے تحت، کیونکہ ظاہری بات ہے اللہ پاک اب بس نعوذ باللہ فضول کام کرنے سے بالاتفاق پاک ہے، وہ خدا ہی نہیں ہو سکتا جو نعوذ باللہ اب بس فضول کام کر دے. تو ختم نبوت اگر اللہ پاک نے کیا، اور اس سے بھی بہت بڑا انسٹیٹیوشن آپ کے عقیدے کے مطابق، کیونکہ آپ کے عقیدے کے مطابق ائمہ اہل بیت کرام علیہ السلام جو ہیں وہ تمام انبیاء کرام، تمام رسولوں سے افضل ہیں سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ پروٹوکول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے نبوت رسالت ختم کی، لیکن امامت جو اس سے بھی بڑا ہوتا ہے اس میں تو پھر یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک ہو گئے. تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟
اس کا میرے محترم بھائی انبیاء سب ایک درجے پہ نہیں ہے نا. آپ نبوت کہتے ہیں نا, جب نبوت کہتے ہیں کہ نبوت سے بڑا درجہ, تو اس سے مراد, اس نبوت سے مراد ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو نہیں لیتے, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام شریف ہے وہ ہم کہتے ہیں وہ سب ائمہ علیہ السلام سے برتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء مرسلین سے اور سب ملائکہ مقربین سے برتر ہے, اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے بھی برتر ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ نبوت سے بھی بڑا مقام ہے, یہ نبوت جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ نبوت اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہیں ہے. یہ مثلا دوسرے انبیاء کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی نبوت سے بڑا کس کا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصیاء کا ہے. اور اس بات کی دلیل ہمارے پاس قرآن سے ہے. جب سب نے, آپ سب نے روایت کی, اپنی صحیح کتب میں روایت کی ہے کہ میں آپ کو حدیث دکھاؤں, ملاحظہ فرمائیے. نہیں, میں صرف پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ختم نبوت ہوئی کس لیے, اس کی لاجک کیا ہے؟ ابھی بتا رہا ہوں. یہ میرے محترم ناظرین, یہ کتاب مسلم, وہ اور سوال ہے آپ کر رہے ہیں نا, یہ کوئی دوسرا سوال آپ نے اٹھایا. اب بتا رہے ہیں آپ کو, یہ پہلے سوال کا جواب دینا پھر دوسرا سوال. یہ صحیح مسلم ہے, مسلم صاحب کی کتاب. اچھا, صحیح مسلم چھاپ دار الفکر میں یہ کتاب سنہ 2010 دار الفکر میں چھپی ہے. باب فضائل علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ, حدیث نمبر 6114, روایت ہے سعد بن ابی وقاص سے. بہرحال وہاں پہ گفتگو ہے اس کی معاویہ کے ساتھ. اس گفتگو کے آخر میں معاویہ نے اس سے کہا تھا کہ اس کو حکم دیا تھا کہ تم گالی دے دو علی علیہ السلام کو. تو اس نے گالی نہیں دیا. تو اس نے پوچھا ما منعک ان تسب ابا التراب, تو اس نے کہا کہ ابو تراب, یہ تحقیر کے طور پہ, تحقیر اور تصغیر اور یعنی بے احترامی کے طور پہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو معاویہ ابو تراب کہتا تھا. ابو تراب کو تو نے گالی کیوں نہیں دیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایسی باتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے ذہن میں ہیں کہ اگر وہ میرے متعلق ہوتے تو پوری دنیا سے کی نفیس ترین چیزوں سے میرے لیے زیادہ وہ قیمتی ہوتی. ان میں سے بہت ساری باتوں کا ذکر کیا. آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت لما نزلت هذه الآية, یہ آیت جب نازل ہوئی, فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل. دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء اهلي. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو, فاطمہ سلام اللہ علیہ کو, حسن حسین سلام اللہ علیہما کو بلایا ہے اور فرمایا اللہم اے پروردگار میرے اہل بیت تو یہی ہیں. یہ عمران بن, یہ کس کا ہے؟ مسلم میں موجود ہے, یہ ترمذی میں موجود ہے, نسائی میں موجود ہے, اور اس کی سند پہ کوئی اشکال نہیں ہے. تو نص قرآن جو ہے وہ انفسنا و انفسکم, جو نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن نے اس کو نفس رسول کہا ہے, جو بمنزلہ نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جو یہ بمنزلہ نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا, اس کا کوئی معنی ہی نہیں ملتا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فضائل میں, علم میں, تقوی میں, قرب الہی وغیرہ وغیرہ میں شریک ہے, مگر وہ خرج بالدلیل جیسے نبوت وغیرہ, رسالت وغیرہ ہے. تو ہمارا جو عقیدہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام انبیاء پہ افضل ہے, تو اس کو واضح دلیل قرآن مجید ہے کہ کیونکہ جس کو قرآن مجید, اور یہ اس کی روایات بھی آپ کی کتب میں صحیح سند کے ساتھ ہیں, مباہلہ کے علاوہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ان کا نفسی, علی علیہ السلام میرے نفس جیسے ہیں, مجھ جیسے ہیں. تو جب ان میں کمال مماثلت, مشابہت, مساوات ہے, مساوی کسی شخص کا آپ اگر مساوی ہیں اور وہ مساوی دوسرے سے افضل ہے, تو آپ بھی دوسرے سے افضل ہوئے نا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کی افضلیت انبیاء سے یا آپ کی کتب سے, قرآن اور سنت متواترہ سے ثابت ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ختم نبوت کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وحی نہیں آئے گا جو قرآن ہو, کوئی وحی نہیں آئے گا جو قرآن ہو. اللہ کی طالب سے ایسی چیز کہ لوگ اس کو تلاوت کریں, قرآن بن جائے, وہ نماز میں ایسی کوئی وحی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کی جانب سے انفارمیشن آئے گا, وہ الہام کو کسی نہیں, سب لوگ الہام کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ انفارمیشن کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے. صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ملائکہ گفتگو کرتے ہیں اس امت والوں سے. تو اگر ائمہ طاہرین علیہ السلام سے گفتگو کی جائے تو اس سے وہ نبی نہیں بنتے. اللہ کی جانب سے انفارمیشن کوئی کچھ آ جائے کسی کے پاس, اس سے وہ نبی نہیں بنتا. تو ختم نبوت کس لیے ہوا؟ ختم نبوت کی ایک ہی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے, اللہ چاہتا تو کر لیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے بعد دوسری شریعت بھی نازل کرتا, قرآن کے بعد دوسری کتاب بھی کر لیتا. اللہ کے لیے کوئی وہ پرابلم نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ ان کے بعد یہ مقام کسی کو نہیں ملنے والا کہ کوئی اور صاحب شریعت ہو, کوئی اور صاحب قرآن ہو کہ ان کے دین کو نسخ کیا جائے, اس طرح کوئی نہیں آئے گا. اور یہ ٹائٹل نبی اور رسول یہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے, صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن ان کے جو اوصیاء ہیں
آپ کو میں بتاؤں، ابھی آپ ایک جگہ مثلا آپ کام کر رہے ہیں نا، میں فرض کریں ایک ادارے میں آپ وہاں پہ اکاؤنٹنٹ ہیں، تو اگر آپ وہاں سے استعفیٰ دے رہے ہیں یا آپ کی بیماری ہو جاتی ہے وہاں سے نکل جاتے ہیں، تو آپ کی جگہ جو آئے گا وہ وہی آپ کی طرح اکاؤنٹنٹ ہونے چاہیے، اس کو وہ اسی طرح اس کی لیاقت آپ جیسے ہونی چاہیے. اگر وہ آپ جیسا اس کے پاس لیاقت نہیں ہے، وہ کوئی آپ کسی چپراسی کو لے کے اکاؤنٹنٹ بنا دے، وہ اکاؤنٹنٹ کا کام نہیں دے سکے گا. اسی طرح اگر کسی ہاسپٹل میں آپ کے پاس کوئی سرجن ہے، اب وہ سرجن بیمار ہو گیا یا سرجن مر رہا ہے یا سرجن ریزائن کر رہا ہے، استعفیٰ دے رہا ہے، تو آپ کو اس کی جگہ دوسری سرجن اسی طرح لانا ہوگا. اگر وہ نیورو سرجن ہے اسی طرح نیورو سرجن لانا ہوگا، اگر وہ کسی اور چیز کا سرجن ہے اسی طرح لانا ہوگا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں بھائی، ان کی جگہ جو آدمی بیٹھے گا اس کا علم، اس کی عصمت، اس کی شجاعت، اس کی کوالیفیکیشنز بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونی چاہیے. ہاں جو چیزیں بالدلیل خارج ہیں، رسالت ہے، نبوت ہے، شریعت کا آنا ہے، وحی کا آنا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گئی، وہ نہیں آئے گا. لیکن باقی کوالیفیکیشنز نبی جیسا ہوگا، اور یہی کوالیفیکیشنز جو ہیں ائمہ علیہ السلام کو انبیاء پہ برتر بنا دیتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بقیہ انبیاء سے برتر ہے، ان کی عصمت بقیہ انبیاء سے برتر ہے، ان کے فضائل بقیہ انبیاء سے برتر ہے، اور ان کا جو وسیع ہوگا، ان کا جو جانشین ہوگا، ان کا جو خلیفہ ہوگا، ان کے مسند پہ جو بیٹھے گا، انہی جیسے کوالیفیکیشن ان کے پاس ہوگی، لذا وہ بقیہ انبیاء سے برتر ہوں. بہرحال یہ ہمارا جواب.